وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين شافع الكونين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اللهم صل حضرات گرامی قدر، آج کی یہ مجلس اِرشاد ثواب کے عنوان سے مولانا جمیل احمد صاحب اللہ مقامہ کی اِرشاد ثواب کے حوالے سے جو ہے رکھی گئی. عزیزان محترم، مذہب اسلام میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ حنفی فرقہ ہو یا مالکی فرقہ ہو یا حنبلی فرقہ ہو یا شافعی فرقہ ہو، مذہب اسلام میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام فرقوں میں واحد مسئلہ موت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی بھی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. مذہب اسلام میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ حنفی فرقہ ہو، مالکی فرقہ ہو، شافعی فرقہ ہو، حنبلی فرقہ ہو، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں ان تمام فرقوں میں واحد مسئلہ موت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی بھی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے. نماز کے پڑھنے میں اختلاف ہے، روزے کے اوقات میں اختلاف ہے، حج کے احکام میں اختلاف ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں اختلاف ہے، مگر موت ایک ایسا واحد مسئلہ ہے جس میں کسی بھی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں. اچھا، اسلامی فرقے کی بات چھوڑیے، اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب و ادیان پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب و ادیان کے ماننے والے بھی اس بات پر متفق ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے. مر وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور مر وہ بھی جاتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. صلوات پڑھیں. ایک عالم دین کے سارے ثواب کے حوالے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علاقے کے وہ عالم دین جو کسی تعریف اور تعارف کی محتاج نہ تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی، جو ہے مدرسہ ناظمیہ سے فارغ التحصیل تھے اور کافی سالوں تک سیتاپور میں درس و تدریس کے فرائض کو انجام دیتے رہے. میں آپ کو کتنی تعداد بتاؤں ان کے شاگردوں کی. ان کے شاگرد ایران، عراق، ہندوستان کے مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں مصروف تبلیغ ہیں. خطابت کا وہ عالم تھا، جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں. ہندوستان کا کون سا ایسا شہر ہے یا کون سا ایسا صوبہ ہے جہاں وہ مجلس حسین پڑھنے کے لیے نہ گئے ہوں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ لکھنؤ میں ہی رہتے تھے؟ نہیں، لکھنؤ، بارہ بنکی، فیض آباد، اعظم گڑھ، جونپور، غازی پور، بلیا، بنارس، یو پی سے باہر نکلیے حیدرآباد، ممبئی، چندی گڑھ، دہلی، یہ سب علاقوں میں جو ہے یہ مصروف تبلیغ رہا تھا. بڑی کتابیں لکھی ہیں.
بڑے مضامین لکھے ہیں. زندگی ایسی تھی ان کی، اتنی سادہ زندگی کہ آدمی دور سے بھی دیکھے گا جیسے کوئی بندہ جا رہا ہے، مگر جب قریب جا کے گفتگو کرتا تھا تو احساس ہوتا تھا کہ عام انسان سے گفتگو نہیں، کسی عالم دین سے گفتگو کر رہا ہے. اور بڑی خوددار انسان، کبھی کسی پر خدمت نہیں لیتے. میں نے دیکھا ہے، میں اکثر اپنے گھر کے پیچھے سے وہ چوپٹیاں نکلتا تھا تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جاتے تھے. میں نے کہا حضور میں وہاں تک پہنچا دکان نہیں، میں خود سے جاؤں گا. کسی سے خدمت نہیں لیتے، کسی سے خدمت نہیں لیتے. بچوں سے بڑی محبت. سماج اور معاشرے کے حوالے سے اکثر مجھ سے گفتگو کیا کرتے تھے. کبھی تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، کبھی ماحول کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی. تو کافی میں نے ان سے استفادہ کیا، کافی استفادہ کیا. آپ دیکھیں کہ لکھنؤ کی سرزمین پہ بڑے بڑے خطبہ سب انہی سے فیض یاب ہوئے. اتنی بڑی تعداد ہے ان کے شاگردوں کی کہ جب وہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے تو لوگ محب حیرت سے دیکھتے تھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کے کاسے سر میں علم کی شمع روشن. اور یاد رکھیں کہ عالم جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو وہ اپنی رمق چھوڑ جاتا ہے. عالم مرتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ عالم مرتا ہے، موت عالم کو نہیں آتی ہے. عالم جب گزر جاتا ہے تو وہ اپنی رمق چھوڑ کے جاتا ہے. رمق اس دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے اور ایک انسان یاد کرتا ہے. موت آتی کس کو ہے اور کس کو موت نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں عالم مر گئے، وہ فلاں صاحب مر گئے. نہیں، عالم مرتا نہیں. یاد رکھیں کہ موت چاہے جتنی بھی طاقتور شے کا نام کیوں نہ ہو، موت کو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ موت انسان کو مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی. موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آتی. مولانا حسن جمیل صاحب علیہ مقامہ بہت بڑی شخصیت کا نام، بہت بڑی شخصیت کا نام. موت کس کو آتی ہے اور کس کو نہیں آتی تو میں آپ کو شاید کا بند میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کس کو موت آتی ہے کس کو نہیں آتی. موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو. موت آتی ہے زر و مال کے بیماروں کو. موت آتی ہے ذلیلوں کو، ستمگاروں کو. موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو. موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو اور موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو. موت آتی ہے سیاست کے نمک خاروں کو، موت آ جاتی ہے بیعت کے طلبگاروں کو. صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کے مرنے سے کردار نہیں مر سکتا. صلوات پڑھیں محمد صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا، جسم کے مرنے سے کردار نہیں مر سکتا. عزیزان محترم، موت ہے کیا؟ میں آپ کو تمہیدی مرحلے سے باہر لے کر آ گیا ہوں. موت ہے کیا؟ تو ارشاد ہوا ان الموت حق، موت حق ہے. دیکھیے بڑا حوصلہ ملتا ہے جب کوئی بزرگ عالم دین، وہ بھی فرشیادہ میں بیٹھے ہوں، مولانا جناب قائم صاحب جو ہے ان کی موجودگی میں جو ہے خطابت کر رہا ہوں. اور پہلی بار شاید میں اس امام بارگاہ میں خطاب کر رہا ہوں. ویسے تو پوری بات کے لوگوں نے میری وجہ سے سنی ہے. تو موت ہے کیا حقیقت میں؟ ارشاد ہوا ان الموت حق، موت حق ہے. موت حق ہے. اس سوال انسان کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے اگر موت حق ہے تو پھر حق کسے کہتے ہیں؟ ان الموت حق، موت حق ہے. اگر موت حق ہے تو پھر حق کسے کہتے ہیں؟ کس سے پوچھیں؟
آئیے پیغمبر اسلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔ یا نبی اللہ آپ بتائیں کہ حق کسے کہتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام مسکرائے اور لب مبارک کو حرکت ہوئی کہ آپ پوچھنا چاہتے ہو حق کسے کہتے تو سنو، الحق ما علی و علی ما الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا مسلمان ہو، چاہے پاکستان کا رہنے والا مسلمان ہو، چاہے ایران کا رہنے والا مسلمان ہو، چاہے افغانستان کا رہنے والا مسلمان ہو، دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، سارے مسلمان یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا، پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا، پروردگار ہمیں حق کے راستے پہ چلا۔ اب پتہ چلا امتی میں اور علی میں کیا فرق ہے۔ امتی اسے کہتے ہیں جو حق کے پیچھے چلے، امتی اسے کہتے ہیں جو حق کے پیچھے چلے، حق اسے کہتے ہیں جو علی کے پیچھے چلے۔ موت حق ہے، موت حق ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ دیکھیے یہ وہ حدیث پیغمبر ہے جس کے دو حصے ہیں، دو حصے۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے قول پیغمبر، دوسرا حصہ کہلاتا ہے دعائے پیغمبر۔ یہ وہ حدیث پیغمبر ہے جس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے قول پیغمبر، دوسرا حصہ کہلاتا ہے دعائے پیغمبر۔ الحق ما علی و علی ما الحق، پروردگار حق کو ادھر ادھر چلا نہیں، الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ ہے قول پیغمبر۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر چلا جدھر جدھر علی چلے۔ دیکھیں دو گوشے ہیں، دو حصے ہیں حدیث کے۔ الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، یہ ہے قول پیغمبر۔ دوسرا حصہ اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو ادھر ادھر چلا جدھر جدھر علی چلے، یہ ہے دعائے پیغمبر۔ عزیزان محترم، بات واضح ہو گئی نا؟ تو موت کیا ہے؟ موت ہے حق، اور حق کسے کہتے ہیں؟ الحق ما علی و علی ما الحق، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ ان الموت حق، موت حق ہے۔ بھائی میں ابھی بھی بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھیے اگر کسی کی آپ جنازے میں، کسی کے جنازے میں آپ جاتے ہیں، قبرستان پہنچتے ہیں، قبرستان جب پہنچتے ہیں اور جب قبر میں جو ہے جنازے کو لٹایا جاتا ہے تو مولانا قبر کے باہر بیٹھ کے تلقین پڑھتے ہیں۔ جب آپ تلقین سنیے گا یا تلقین پڑھیے گا، جب آپ کو حق کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ بھئی تلقین میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تلقین میں کیا پڑھتے ہیں؟ تلقین میں پڑھتے ہیں ان الموت حق۔ تلقین میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تلقین میں پڑھتے ہیں ان الموت حق والصراط حق والمیزان حق وتطائر الکتب حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق۔ بھئی موت حق ہے، میزان حق ہے، پل صراط حق ہے، والصراط حق، صراط حق ہے، وتطائر الکتب حق، نامہ اعمال کا محشر کی فضا میں اڑایا جانا حق ہے۔ دیکھیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، تطائر الکتب، نامہ اعمال کا محشر کی فضا میں اڑایا جانا حق ہے۔ وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے۔ تو موت حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے، اور نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ الحق ما علی و علی ما الحق، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا۔ ان الموت حق، موت حق ہے۔ اگر موت حق ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا موت کے وقت علی کا آنا حق ہے۔
الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ ان الموت حق، موت حق ہے. تو اگر موت حق ہے تو پھر موت کے وقت علی کا آنا حق ہے. والمیزان حق، میزان حق ہے. اگر میزان حق ہے، میزان پر علی کا ہونا حق ہے. والصراط حق، صراط حق ہے. اگر صراط حق ہے، پورے صراط پر علی کا کھڑا ہونا حق ہے. والسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے. اگر نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے تو پھر قبر میں علی کا پہنچنا بھی حق ہے. وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے. اگر نقیرین کا قبر کے اندر سوال کرنا حق ہے تو پھر قبر میں علی کا پہنچنا بھی حق ہے. مگر آج کے دور کا ملا داڑھی پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہتا ہے علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ قبر میں تو مٹی ہوتی ہے، قبر میں تختے ہوتے ہیں، علی وہاں کیسے پہنچیں گے؟ میں نے کہا عقل کے اندھو، ارے جب علی کی قیامت کو کعبہ کی دیوار نہ روک سکے، میں نے کہا عقل کے اندھو، ارے جب علی کی قیامت کو خانہ کعبہ کی دیوار نہ روک سکی تو یہ قبر کے تختے کیا روک پائیں گے؟ تو میں نے ابتدا میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، دیکھیے بہت مختصر سی گفتگو دوبارہ کے مسائل مجلس تو ہو چکی. ختم الموتم تو ہم تھوڑا سی اس آیت کے بارے میں تو آپ حضرات کی ضرورت سماعت تک کچھ عرض کیا جائے. ختم الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یہ قرآن نے کیوں کہا کہ سچے ہو تو موت کی تمنا کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم موت کی تمنا کرو گے تو جھوٹ نہیں بولو گے. جب موت کی تمنا کرو گے تو نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، والدین کا خیال رکھو گے، ماں باپ کا احترام کرو گے، بہنوں کا احترام کرو گے، ایک دوسرے کا حق جو ہے چھینا چھپٹی کر کے جو ہے کھاؤ گے نہیں، بھائی کا حق غصب نہیں کرو گے، پڑوسیوں کا حق غصب نہیں کرو گے. کیوں؟ اس لیے تمہاری نگاہ میں موت ہے، موت. وَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. عزیزان محترم، ہم اور آج جس دور سے گزر رہے ہیں یا جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ بڑی خطرات کی دنیا ہے. یہ خوریزی کی دنیا ہے، خطرات کی دنیا ہے، خوریزی کی دنیا ہے. تو آخر اس دنیا میں خطرات آئے کہاں سے؟ یہ خوریزیاں آئی کہاں سے؟ تو یہ ایک ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ اللہ اور بندے کے مابین. یہ جو دنیا میں آپ فسادات دیکھ رہے ہیں، یہ خوریزیاں دیکھ رہے ہیں، ایک فساد ہے پوری دنیا میں. یہ فسادات آئے کہاں سے آخر سے؟ یہ ایک ٹکراؤ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ بندوں کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے اور بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کی مرضی پہ چلے. یہ فسادات کی جو جڑ ہے نا وہ یہی ہے. ایک ٹکراؤ ہے اللہ اور بندے کے درمیان میں. بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پہ چلے. مالک اولاد دے دے، مالک دولت دے دے، مالک نوکری دے دے، مالک کار دے دے، مالک بنگلہ دے دے، مالک شہرت دے دے، یعنی جو مجھے چاہیے وہ سب دے دے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی مرضی پہ چلے. بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، والدین کا خیال رکھو، والدین کا احترام کرو. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی مرضی پہ چلیں اور بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مرضی پہ چلے. عزیزان محترم، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کو اس کی مرضی کے بندے ملے یا نہیں ملے. مجھے نہیں پتا، بالکل نہیں پتا کہ اللہ کو اس کی مرضی کے بندے ملے یا نہیں ملے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بندوں کو اپنی مرضی کا اللہ مل گیا. بندے نے جب مانگا اس نے عطا کر دیا. بھائی یہی بندہ ہے، یہی بندہ ہے. رات کی تاریکی میں
ایک گوشے میں کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے، الہی بابوں کا مفتوح للطالبین، پروردگار تمام سرمایہ کاروں کے دروازے بند ہو گئے، شہر کے سارے زمیندار، شہر کے سارے پیسے والے، سارے دولت مند، سارے سیٹ سب سو گئے، ایک تیرا دروازہ ہے جو کھلا ہوا ہے بندوں کے لیے۔ بندہ دعا مانگتا ہے رات کی تاریکی میں، الہی بابوں کا مفتوح للطالبین، پروردگار دیکھیے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بندہ دعا مانگ رہا ہے، بار لحاظ سے تیرا ہی دروازہ کھلا ہے، شہر ہے، رات کے 1 بج رہے ہیں، بڑے بڑے دولت مند سو رہے ہیں، پروردگار تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھو اگر شہر میں کوئی دولت مند ہو، رئیس ہو، زمیندار ہو، دولت کا انبار لگا ہوا ہو، پورے شہر میں اس کے سخاوت کے چرچے ہوں، یہاں تک یہ چرچا ہو کہ کبھی وہ بندہ اپنے دروازے سے کسی کو واپس نہیں کرتا۔ 1 بجے رات کو اس کے دروازے پہ جائیے اور جانے کے بعد کہیے، اور پہنچ گئے آپ، بچے کو لیے ہوئے، کہا صاحب بچہ بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں، کسی نے کہا کہ آپ مدد کرتے ہیں اس لیے آپ کے پاس آ گئے، اچھا کتنے پیسے ضرورت؟ 10,000۔ اس نے نکالا 10,000 دے دیا، آپ نے دعائیں دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، عمر دراز کرے، چلے آئے ہاسپٹل لے کے بچے کو۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ضرورت پڑی، پھر اس مالدار کے دروازے پہ پہنچے، اب جو گھنٹی بجایا رات کے 1:30 بج رہے تھے، باہر نکلا آنکھیں ملتے ہوئے، شہر کا سب سے بڑا دولت مند، اس نے آپ کو دیکھا، تھوڑا سا ہلکا سا چہرے کا رنگ بدلا، بتائیے کیا کام ہے؟ صاحب بچے کی حالت خراب ہے، پیسے بالکل نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا 20,000 کی ضرورت ہے، آپریشن ہوگا، ڈاکٹر رکیے میں بھی دیتا ہوں، گیا 20,000 روپیہ لا کے دے دیا۔ توجہ سنیے، پھر 2 ہفتے کے بعد پیسے کی ضرورت پڑی، اب کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، کہا چلے اسی سیٹ کے دروازے پہ، اسی دولت مند کے دروازے پہ، رات کے 2 بج رہے تھے، جیسے ہی اس نے گھنٹی بجائی، اب وہ شہر کا سب سے بڑا دولت مند، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہی بندہ ہاتھ میں بچہ لیے اپنا وہ کھڑا ہے، کیا بات ہے؟ کہا سرکار بچہ مر جائے گا، میری ہیلپ کر دیجیے گی۔ اتنی بھی وہ شہر کا سب سے بڑا دولت مند، آنکھیں لال، پیشانیوں کے بل، ہاتھ بلند ہونے لگے، کہا کتنے بج رہے ہیں؟ کہا صاحب رات کے 2 بج رہے ہیں۔ کہا رات میں 2 بجے کے وقت صرف تمہیں میرا ہی گھر نظر آتا ہے، شہر میں اور گھر نہیں ہے، چلے آتے ہو یہاں مانگنے کے لیے، کچھ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ ہم ہیں، ہم سے اگر بار بار مانگا جائے تو ہم چڑھ جاتے ہیں، یہ ہم ہیں کہ اگر ہم سے بار بار مانگا جائے تو ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک وہ خدا ہے کہ جس سے اگر بار بار نہ مانگا جائے تو وہ چڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تفصیل بالکل اپنی آخری مرحلے کی بالکل قدر کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو اپنی مرضی کے بندے ملے یا نہیں ملے، مگر ہاں بندوں کو اپنی مرضی کا اللہ مل گیا، تو کیا اللہ کو اپنی مرضی کے بندے ملے یا نہیں ملے؟ بھائی اگر نہیں ملتے تو سورہ دہر میں کیوں کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ؟ آل محمد کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو پروردگار چاہے۔ دیکھیے فضائل کے بعد ندیم بھائی کبھی کبھی مرحلہ وہ آتا ہے جہاں عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ بات کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ اب ایک آیت ذہن میں آ گئی اور میں اسی آیت کا سہارا لیتے ہوئے کچھ باتیں ذوق سماعت کے نظر کرتے ہوئے جانب مسائل پر آ جاؤں گا۔ آیت ذہن میں آ گئی قرآن کی کہ ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں کانا لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب جب تک تم امت کے درمیان میں ہو ہم تمہاری امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ یہ آیت قرآن اب بالکل صریح ہے کہ جب تک تم امت کے درمیان میں ہو ہم تمہاری امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے، یعنی میرا نبی اگر امت کے درمیان میں ہے تو امت محمد پر عذاب نہیں آئے گا، یہ طے ہے۔ سند کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ بالکل عذاب نہیں آئے گا، لیکن کبھی آپ نے دیکھا، ہم نے تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھا کہ 18 ذوالحجہ تھی، غدیر کا میدان تھا، غدیروں کے باغات تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، تجاووں کا منبر تھا،
پیغمبری اسلام کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا. پیغمبر کی آواز غدیر کے میدان میں گونج رہی تھی. من قلت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. جیسے ہی پیغمبر نے یہ جملہ کہا فوراً ہی اسی مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا, نام تھا حارث بن نعمان, ایک فہری. کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ نے علی کو اپنی مرضی سے حاکم بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ بڑے نازک مرحلے پہ آپ کو لے کر آ گیا ہوں. یا رسول اللہ, آپ نے علی کو اپنی مرضی سے حاکم بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ دیکھیے یا رسول اللہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ وہ اللہ کو خدا مان رہا ہے, محمد کو رسول بھی مان رہا ہے, علی کو امام ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. یا رسول اللہ کا جملہ بتلا رہا ہے حارث بن نعمان فہری کا میدان غدیر میں کہ یا رسول اللہ, آپ نے علی کو اپنے جانب سے حاکم بنایا یا اللہ کی مرضی سے؟ تو یا رسول اللہ کا جملہ یہ بتلا رہا ہے کہ پوچھنے والا مسلمان ہے, اللہ کو خدا مان رہا ہے, محمد کو رسول مان رہا ہے, مگر مولا علی کو امام ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. تو غدیر کے میدان میں کیا تھا؟ غدیر کے میدان میں اللہ تھا راضی, رسول تھا راضی, امام تھا ناراض. عذاب آ گیا. لیکن میں کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں بھائی, حارث بن نعمان فہری کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, علی کو آپ نے اپنی مرضی سے حاکم بنایا اللہ کی مرضی سے. تو یا رسول اللہ کا جملہ یہ کہہ رہا ہے, بتلا رہا ہے کہ پوچھنے والا مسلمان ہے, یہ تو ہے, خدا کو اللہ کو خدا مان بھی رہا ہے, محمد کو رسول بھی مان رہا ہے, علی کو امام ماننے کے لیے راضی نہیں ہے. تو غدیر کے میدان میں اللہ راضی تھا, رسول راضی تھا, امام ناراض تھا. عذاب آ گیا. اب میں کہیں اور آپ کو لے کے چلوں, آپ کو تھوڑا سا آگے چلیں. مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جبریل چلا مبارکباد دینے کے لیے. ایک جزیرے کے قریب سے گزرا جہاں فطرس تھا. فطرس نے دیکھا جبریل کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول کیا نواسا پیدا ہوا ہے, مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں. کہا ہم کو لے کے نہ جاؤ گے؟ کہا بھائی فطرس, اگر لے کے جانا نہ ہوتا تو ادھر سے گزرتے کیوں؟ دیکھیے جبریل بھی ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ فطرس بخشا جائے گا تو حسین کے ذریعے ہی سے بخشا جائے گا. کہا اگر لے کے جانا نہ ہوتا تو ہم ادھر آتے کیوں؟ کہا ہمیں لے کے چلو. کہا چلو. آ گئے, باغیر رسالت میں کھڑا کیا, یا نبی اللہ یہ فطرس ہے. اللہ نے بالوں پر اس کے چھین لیے. معمولی سی بات تھی, اس نے فخر کیا تھا. اچھا ناز تھا فرشتے کا, کون ہے میرے جیسا, یہ ناز تھا, مگر قدرت کو ناز بھی برداشت نہیں. بالوں پر چھین لیے گئے اور ایک جزیرے میں اتار دیا گیا, پڑے رہو اس میں. ناز بھی قدرت کو برداشت نہیں, بالوں پر چھین لیے. آپ حبیب خدا ہیں, آپ کا ارادہ مشیت کا ارادہ ہے. ادھر لبوں کو حرکت ہوگی, بالوں پر رفع ہو جائیں گے. پیغمبری اسلام نے فطرس کو دیکھا, پیغمبری اسلام نے فطرس کو دیکھا. گفتگو دیکھیے بالکل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. فطرس کو دیکھا پیغمبری اسلام نے, مسکرا کے کہا فطرس یہ جو جھولے میں بچہ لیٹا ہوا ہے, جاؤ حسین سے نہیں, حسین جس جھولے میں ہے اس جھولے سے اپنے شانوں کو مس کر لو. حسین سے نہیں, حسین جس جھولے میں ہے اس جھولے سے اپنے شانوں کو مس کر لو. عزیزان محترم, مجھے یہاں پہ جملہ کہنے دیجئے, جو جھولا چند گھنٹوں کے لیے اگر ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے تو وہ صاحب فضیلت ہو جائے. اب سوچو 12 برس تک ابو طالب محمد عربی کو اپنی گود میں لیے بیٹھا ہے. سلام علیہ محمد. جو جھولا چند گھنٹوں کے لیے ایک معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے تو وہ صاحب فضیلت ہو جائے. صاحب فضیلت. سوچئے 12 سال تک
جناب ابو طالب محمد عربی کو اپنی گود میں لیے بیٹھے، ابھی بھی ایمان ابو طالب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے زحمت کیوں دی، کس لیے زحمت؟ اب نتیجہ سنو۔ غدیر کے واقعے میں کیا ہوا اور فطرس کے واقعے میں کیا ہوا؟ غدیر کے واقعے میں کیا ہوا، فطرس کے واقعے میں کیا ہوا؟ غدیر کے واقعے میں حارث بن نعمان فہری نے کہا یا رسول اللہ، آپ علی کو اپنی مرضی سے حاکم بنا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے؟ تو یا رسول اللہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ پوچھنے والا مسلمان ہے، اللہ کو خدا مان رہا ہے، محمد کو رسول مان رہا ہے، اور علی کو امام ماننے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غدیر میں اللہ راضی تھا، رسول راضی تھا، امام ناراض تھا، عذاب آ گیا غدیر۔ فطرس کے واقعے میں کیا ہوا؟ فطرس کے واقعے میں اللہ تھا ناراض، امام تھا راضی، فیصلہ امامت پر ہوا۔ غدیر کے واقعے میں اللہ راضی، رسول راضی، امام ناراض، عذاب آیا غدیر میں۔ اور فطرس کے واقعے میں اللہ ناراض تھا، امام راضی تھا۔ قدرت نے فیصلہ امامت پر کیا ہے، اور یہ بتلایا ہے آل محمد کہ دنیا کو، آخرت تو بڑی دور کی بات ہے، جو دنیا میں تم چاہو گے وہ ہم کریں گے۔ آ گئی بات حسین بن علی، اب حسین بن علی کے حوالے سے کربلا تک عددارو مجھے معلوم مدعو کربلا کے لیے بھی جملہ مکتب کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ جملہ نہیں تھا، ایک مکمل مرثیت تھا۔ 28 رجب کو حسین جب مدینے سے جا رہے تھے تو ایک جملہ تھا، اور شاید جملہ میرے سننے والوں کے ذہنوں میں موجود ہوگا، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسیوف خصیمی، اگر میرے قتل سے میرے نانا کا دین بچ جاتا ہے تو اے تلواروں آؤ اور میرے گلے کو کاٹ دو۔ یہ جملہ نہیں، یہ مکمل مرثیہ ہے۔ مگر جب 28 رجب کو یہ جملہ کہا اور 2 محرم کو جب کربلا پہنچے ہیں، اسلام کی غربت نظر آئی تو کہا اب اپنا سر نہیں دوں گا، اب ہلال بن نافع کا سر ہوگا، اب مسلم بن اوسجہ کا سر ہوگا، اب زہیر قین کا سر ہوگا، اب حریر حمدانی کا سر ہوگا، اب عابس بن شبیب شاہری کا سر ہوگا، اب ابو سمامہ سیدادی کا سر ہوگا، نہیں عباس کا سر ہوگا، علی اکبر کا سر ہوگا، اور وہ محمد کے سر ہوں گے، قاسم نوشاد کا سر ہوگا، نہیں میں اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا سر دے دوں گا، بعد میں اپنا گلا کٹا دوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج ایک عالم دین کے سارے سوال کی منڈی سے میں کیا بتلاؤں؟ ان کا جوان بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، مطلب گلی سے گزر رہے تھے، چلتے چلتے مرحوم گر پڑے، جیسے ہی گرے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑا بیٹا، جوان بیٹا گھر سے نکلا، اس نے باپ کے بازوؤں کو تھام کے باپ کو کھڑا کیا۔ میں کہوں گا ناصر بھائی کتنے خوش نصیب تھے، آپ کا باپ گرا تو آپ دوڑ کے باپ کو اٹھا دیے، آؤ میں تمہیں ایک ضعیف باپ کربلا میں دکھاتا ہوں۔ آپ کا باپ جب گرا تو آپ کے باپ کے جسم پر تیروں کے زخم نہیں تھے، آپ کے باپ کے جسم پر تلواروں کے زخم نہیں تھے، مگر ایک باپ جب کربلا کے میدان میں گرا ہے تو جسم جو ہے تیروں سے چھلنی ہے، جگہ جگہ تلواروں کے زخم ہیں۔ اداکاروں پشت تلوار کے حسین جھوم رہے تھے، اداکاروں جھوم رہے تھے، چاروں طرف حسین دیکھ رہے تھے، کوئی ناصر و یاور نہ تھا۔ حسین نے ایک آواز دی، یا بطالت صفا و یا فرسانت حیجا و نادیکم فلا تجیبونی قوموا نومتکم بنی الکرام۔ اے میرے جوانوں، اے میرے شیروں، اگر تم کہاں چلے گئے؟ حسین نرغہ آدھا میں گھرا ہے۔ اے حبیب، اے مسلم اوسجا، اے عابس بن
شبیب شاکری، اے زہیر قین، اے ابو سمامہ سیدابی، ارے تم سب کہاں ہو؟ اجرکم اللہ، راوی کہتا ہے جیسے ہی حسین نے یہ کہا مقتل میں شہداء کے لاشیں تڑپے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آنے لگی، لبیک لبیک یا بنا رسول اللہ، اے فرزند زہرا، ارے ہمیں اجازت دیجئے، ہم دوبارہ زندہ ہو کر آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں۔ جزاک اللہ ہاذا داران بدر میں کربلا، اللہ ان آنسوؤں کو رومال سیدہ زہرا میں جمع عنایت فرمائے۔ عزاداران بدر میں کربلا، میرا مولا جو ہے پشت رہبار پہ ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا نے یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے عمر محمد کو مار ڈالا۔ ایک مرتبہ پشت، ایک مرتبہ جو ہے رکاب رہبار میں پاؤں رکھا ہے اور کھڑے ہوئے اور فرات کی جانب رک کر کے کہا بھیا عباس آؤ تیرے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اور لڑتے لڑتے عزادارو ایک مرتبہ حسین کو مقتل میں علی اکبر کا لاشا نظر آ گیا۔ تلوار تو چلا رہے تھے حسین مقتل میں، مگر ایک مرتبہ لڑتے لڑتے علی اکبر کا لاشا مقتل میں نظر آ گیا۔ حسین نے گھوڑے کو روکا ہے، لاش علی اکبر کو دیکھا، ایک جملہ کہا، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے پدر کی جان، اے میرے لال علی اکبر اٹھو، ارے بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو۔ جزاک اللہ عزادارو، لڑتے لڑتے حسین نے مرتبہ آسمان کو دیکھا، آواز آ رہی تھی تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس، لاشیں جمع اٹھا چکے بس ہے حسین بس، لاشیں جمع پہ رو چکے بس ہے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس، ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزادارو، حسین نے تلوار میان میں رکھی، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، اب زہرا کے لال میں تلواریں چلنے لگی، تیر برسنے لگے، پتھر چلنے لگے۔ عزادارو، جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کر غریب زہرا کو مار رہے تھے۔ جب زہرا کے لال سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، ایک مرتبہ زہرا کا لال گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا کہ اتنے میں دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، آواز آئی میرے لال حسین، ارے تیری ماں زہرا آ گئی۔ جزاک اللہ عزادارو، اتنے میں شمرا آگے رہا، شمرا اپنا نجس گھٹنا حسین کے سینے اقدس پہ رکھا، کند خنجر گلے پہ رکھا، اتنے میں ایک بہن خیمے سے نکلی، ایک بلندی پہ چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ارے زینب سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، حمید ابن مسلم کو کہنا پڑا کہ انا انسا کلّا شے ولا انسا زینب بنت علی، میں دنیا کی ہر چیز کو بھول سکتا ہوں مگر علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا۔ حمید ابن مسلم کا جملہ سن لو، حمید ابن مسلم کہتا ہے انا انسا کلّا شے ولا انسا زینب بنت علی، میں دنیا کی ہر چیز کو بھول سکتا ہوں مگر علی کی بیٹی زینب کو نہیں بھول سکتا۔ کسی نے حمید سے پوچھا حمید تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا زینب ایک بلندی پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہی تھی، کبھی زینب نے سر کو پیٹ کر کہا اے پیسرے ساتھ، ارے میرا ناجائز ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کبھی علی کی بیٹی نجف کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی اے بابا ارے میرے بھیا کو بچا لو، کبھی علی کی بیٹی مدینے کی طرف رک کر کے کہہ رہی تھی اے نانا محمد ارے میرے بھائی حسین کو بچا لو، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، زینب بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہمارے اس مجلس کو شرف قبول عطا فرما۔